اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ جاہلیت میں عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ کوئی آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی جائیداد میں سے جو بھی اس کی جائیداد ہوتی یا اس کا ترکہ ہوتا اس میں نہ تو عورتوں کو بطور وراثت کچھ دیا جاتا اور نہ ہی نابالغ بچوں کو، صرف اس کے جو بالغ بچے ہیں، جوان بچے ہیں، وہی کیا کرتے، سارے کا سارا ترکہ سمیٹ لیتے، خواتین کو بھی کچھ نہ ملتا اور نابالغ بچوں کو بھی کچھ نہ دیا جاتا۔ اور حتیٰ کہ ہم آگے پڑھ لیں گے اسی 9 پارے کے اندر کہ خواتین کو بھی بطور وراثت تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور قرآن مجید نے یہ کہا کہ لا تحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے قطعاً یہ حلال نہیں کہ تم جبر کے ساتھ عورتوں کے وارث بنو، اور حتیٰ کہ اپنی سوتیلی ماں جو ان کے باپ کی منقوہ ہوتی تھی ان سے بھی وہ نکاح کر لیتے تھے، اور قرآن مجید نے اس سے منع فرما دیا کہ ان سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہوا۔ تو اللہ خالق کائنات نے یہ جو جاہلیت کے من گھڑت دستور تھے اور رواج تھے ان کو ختم کیا، اور جو ایک فطرتی طریقہ تھا وراثت کا، اللہ خالق کائنات نے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین چھوڑ کر جائیں اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور ایسے ہی عورتوں کے لیے ایک مقرر حصہ ہے جو والدین چھوڑ کر جائے یا قرابت دار چھوڑ کر جائے۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ کم چھوڑ کر جائیں یا زیادہ چھوڑ کر جائیں، تو والدین کے ترکے میں سے، جائیداد میں سے اور قرابت داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ خالق کائنات نے وہ جائیداد میں سے جن کا حصہ بنتا ہے وہ چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں ان کو دینے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ ہر ایک کا کیا ہے، نصیب مفروضہ، ایک مقرر حصہ ہے۔ اس کے بعد آگے والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب جائیداد تقسیم کی جا رہی ہو اور اس وقت تمہارے قرابت دار، قریبی رشتہ دار جو کمزور ہیں، جن میں یتیم بھی ہو سکتے ہیں، مسکین بھی ہو سکتے ہیں، اگر وہ وراثت کے تقسیم کے وقت تمہارے گھر میں آ جائیں اور تم بٹوارہ کر رہے ہو اور وراثت کو تقسیم کر رہے ہو، تو اس جائیداد میں سے کچھ حصہ، ان کچھ چیزیں بطور دلداری کے اور صلہ رحمی کے اپنے ان قرابت داروں کو دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب حاضر ہوں، آ جائیں تقسیم کے وقت، اولو القربہ، قرابت دار، یعنی وہ قرابت دار جن کا جائیداد میں حصہ نہیں بنتا، والیتامى، اور یتیم بچے، والمساکین، اور مسکین۔ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس زندگی گزارنے کے سورسز تو موجود ہوں لیکن اس کے مسائل زیادہ ہوں، وسائل کم ہوں،
اگر ایسے لوگ تمہارے قرابت داروں میں سے کیا کرتے ہیں، تمہارے پاس آ جاتے ہیں تقسیم کے وقت، فرمایا فرزقوہم منہ، ان کو کچھ اس میں سے دے دو، کچھ ان میں سے اس مال میں سے ان کو دے دو۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کو نرمی سے بات کرو، ان سے نرمی سے بات کرو۔ کیا مطلب؟ اگر نہیں دینا ان کو تو یہ نہیں کہ ان کو جھڑکو کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس آ جاؤ، تم جو نا ہمیشہ اس ایسے وقت کے انتظار میں رہتے ہو اور تمہاری نظر ہمارے مال پر رہتی ہے، قطعاً ایسی بات نہیں۔ ان کو نرمی کے ساتھ بات کرو اور ان سے جو نا وہ ان کی دلداری والی بات کرو، یہ نہیں کہ سختی سے ان کو ڈانٹ دو، ایسا کرنے سے منع کر دیے گئے۔ اس کے بعد ایک جو نا اللہ خالق کی کائنات فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا کمپیریزن کیا کرو۔ کیسے؟ کہ یتیم بچوں کے بارے میں ان کے حقوق کا خیال رکھنا، کبھی اپنے بچوں کو ان کی جگہ پہ رکھ کر سوچو، اپنے بچوں کو ان کی جگہ پہ رکھ کر سوچو کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور تمہیں موت آ جائے، اور تمہیں اپنے بچوں کے بارے میں کتنے خدشات ہوتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، یہ کیسے سروائیو کریں گے، یہ کیسے جو نا وہ دنیا کے اندر چلیں گے، کیسے یہ اپنا گزارا کریں گے، کون ان کو کما کر دے گا۔ تو اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کہ اگر یہ چھوڑ کر جاتے ہیں اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چھوٹے چھوٹے کمزور بچے، خافوا علیہم، جن کے بارے میں یہ ڈرتے ہیں، جن کے بارے میں یہ ڈرتے ہیں، یعنی یہ سوچیں کہ اگر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور یہ دنیا سے چلے جائیں اور جانے سے پہلے ان بچوں کے بارے میں ان کے کیا ہوں، خدشات ہوں، ان کے خدشات ہوں کہ ان بچوں کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ان کو کیا چاہیے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے ڈر جائے۔ پھر دیگر جو یتیم بچے ہیں ان کے حقوق بھی ادا کریں، ان کے مال کا بھی خیال رکھیں، ان کی سرپرستی کریں، ان کے اوپر جو نا ان کو شیلٹر فراہم کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، جہاں پر یہ قرابت داروں کی ذمہ داری بنتی ہے نا، قرابت داروں کی ذمہ داری بنتی ہے، وہاں پر امت مسلمہ کے ہر ایک فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے کمزور بچوں جو یتیم ہیں خاص طور پہ ان کا خیال رکھا جائے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے نا تو ان کے ذمہ بہت قرض تھا، ایک ان کا باغ تھا بس، اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے، اور اگر جو نا وہ قرض داروں کو ان کا قرض دیا جاتا ہے تو باغ پیچھے نہیں بچتا، باغ پیچھے نہیں بچتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرمانے لگے میں اپنے بھتیجوں کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا۔ یعنی ایک جو نا وہ فیصلہ کرنے کا وقت ہوتا ہے نا، کہ آدمی اس وقت ایک ایسا فیصلہ کر لے، دور اندیشی کا فیصلہ کر لے، اگر اس باغ کو بیچا جاتا ہے تو پھر تو ان کے پاس وہ سورس ہی ختم ہو گیا، بچوں کے پالنے کا جو تھا ایک ذریعہ وہی ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کر دیا، اس کو ٹھیکے پر دے دی، ٹھیک ہے، اس کو رینٹ پر دے دیا اس باغ کو، اور اس کے پیسے لے کر جو نا وہ قرض داروں کے اندر تقسیم کر دے، باغ کو بچا لیا، باغ کو بچا لیا تاکہ ان بچوں کا جو نا یہ اثاثہ یہ باقی رہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں اپنے بھتیجوں کو کبھی بھوکا نہیں مرنے دوں گا۔ تو اس لیے معاشرے کے ہر ایک فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیا کرے، ان بچوں کا خیال رکھے۔ اگر تمہیں اپنے بچوں کے بارے میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہمیں موت آ جائے اور ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، تو پھر کیا ہے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور پھر کیا ہے، جچی تلی بات کریں، انصاف پر مبنی بات کریں، یہ نہیں کہ تمہارے بات کرنے کے اندر کسی کو حقوق غصب ہوتے ہوں، ٹھیک ہے، تمہیں گواہی دینی پڑ جائے کسی کے مال کے بارے میں کہ واقعی یہ یتیموں کا مال ہے، ٹھیک ہے، تو تمہیں حقیقت پر مبنی اور سچائی پر مبنی جو بات کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو آخری آیت ہے اس زمرے کی 10ویں آیت، اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو، وہ آگ کھا رہے ہیں، وہ آگ کے انگارے جو نا اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں اور دوزخ میں داخل ہوں گے۔ کیا بنے گا کہ باہر بھی جہنم کے اندر آگ ہوگی اور ان کے جناب وہ ان کے پیٹوں کے اندر بھی کیا ہوں گے، دیکھتے ہوئے جہنم کے کوئلے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا ان کا۔ اس لیے
یہ جو 10 آیات ہیں نا سورہ نساء کی پہلی یہ 10 آیات، اس میں معاشرے کے جو کمزور افراد ہیں نا ان کے دیکھو ان کو کیسے ڈسکس کیا گیا ہے، ان کے معاملات کو کیسے جو نا وہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، مساکین کا خیال رکھو، جن کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے ان کا خیال رکھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے اوپر غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔